آئیے التماس گزار تاجدار فصاحت نوبہار خطابت ترجمان حقیقت مصطفائی گلشن کے مہکتے ہوئے پھول میری مراد عظیم مذہبی اسکالر مسلک رضا کے پاسباں انتہائی مشفق و مہرباں کمال نقطہ داں حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت امین مصطفائی صاحب آپ مدینہ الاولیاء ملتان آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں نورانی وجدانی اور پاک خطاب سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرمائیں۔ یہ خوشبو والے بھائی خوشبو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ علامہ پیر رضا ثاقب مصطفائی صاحب فرماتے ہیں رب کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کمزور طبقے سے پیار کرو۔ ہمارے 10 روپے سے اگر کسی غریب کے گھر کا چولہا جلتا ہے تو رب روزی میں برکت عطا کرے گا۔ حسب توفیق ان کی خدمت کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ایک نعرہ بلند کیجیے اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا قرآن نبی کا فرمان سماعت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، سارے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک۔ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار سٹیج کی زینت علماء کرام، برادران اسلام، ناظم محفل اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت اور پرنور محفل جو کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، بڑی ہی محبت اور چاہت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ منتظمین کے انتظام اور محتممین کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ میرے بیان کے بعد بھی ابھی نعت خوانی اور محفل کا سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کوئی لمبے خطاب کا بالکل وقت نہیں ہے۔ آپ کی توجہ کے ساتھ 2-4 باتیں حضور کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ عموماً خطباء آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کرواتے ہیں، لیکن یہ فقیر ساری تقریر خود ہی کرے گا۔ بس آپ کی توجہ میری جانب بھرپور مجھے چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میں معاشرے کا ایک معزز شہری بن جاؤں اور لوگ مجھے معزز جانیں، لوگوں کو مجھ سے کوئی فائدہ پہنچے اور معاشرے کے اندر میرا ایک وقار ہو، میری عزت ہو۔ تو اس کا خوبصورت، آسان اور سہل راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو اختیار کر لیں، اپنے نبی کے نقش قدم کو اختیار کر لیں، تو ہماری زندگی ایک خوبصورت اور باوقار زندگی قرار پائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سیرت کس چیز کا نام ہے؟ سیرت انسان کی حقیقی جو اخلاقی صفات ہیں، جو اس کی فطرت بن چکی ہیں، اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ سیرت بیان کرنا ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے،
میں آپ کی سیرت بیان نہیں کر سکتا، آپ میری سیرت بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو بڑے مسکراہٹ کے انداز میں ویلکم کرتا ہے، آپ کو بٹھاتا ہے، پانی پیش کرتا ہے، تو آپ اس سے متاثر ضرور ہوں گے، لیکن یہ اس کی سیرت نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنا پکا گاہک بنانے کے لیے یہ سب کام کر رہا ہوگا۔ تو اس عمل کے پیچھے چونکہ اس کا مفاد پوشیدہ ہے، اس لیے یہ اس کی سیرت نہیں ہے۔ انسان کی سیرت وہ بیان کر سکتا ہے جو انسان کا قریبی دوست ہو یا پھر قریبی رشتہ دار ہو، اور پھر قریبی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قربت جس شخصیت کو ہوتی ہے وہ انسان کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی سب سے زیادہ قربت رکھتی ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جمال ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے جس خاتون نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا وہ حضور کی اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا کتنا جمال ہے اور کتنی خوبصورتی ہے کہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے سب سے پہلے وہ حضور کو مان رہی ہے، سب سے پہلے وہ حضور کو تسلیم کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی سیرت جیسی کائنات میں کسی کی سیرت نہیں ہے۔ اس کو تو اپنوں نے تو ماننا ہی تھا، غیروں نے بھی اس کا اقرار کیا۔ مائیکل ایچ ہارٹ یہ ایک مغربی مفکر ہے، اس نے 100 عظیم شخصیات پہ ایک کتاب لکھی، یعنی پورے زمانے کے اندر وہ شخصیات جنہوں نے کوئی اچھا کردار ادا کیا، 100 شخصیات پوری دنیا کی جو اب تک ہوئیں۔ آج وہ مارکیٹ میں کتاب موجود ہے، اس کا عنوان ہی یہی ہے، 100 شخصیات، 100 عظیم شخصیات۔ تو سب سے پہلے جس شخصیت کا وہ ذکر کرتا ہے وہ تیرے اور میرے نبی محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے حضور کا نام پہلے نمبر پہ جو رکھا ہے تو یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں رکھا، کیونکہ عقیدت کو دیکھتا تو پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے نمبر پہ رکھتا، لیکن عیسائی ہونے کے باوجود اس نے حضور کا نام سب سے پہلے نمبر پہ رکھا۔ وہ کہتا ہے میں نے عقیدت کو نہیں دیکھا، میں نے میرٹ کو دیکھا ہے، اس لیے کہ محمد کا یہ حق ہے، اس کی سیرت کا یہ جمال ہے کہ وہ ماتھے کا جھومر ہونا چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت وہ ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ تو آئیے حضور کی ازواج مطہرات سے حضور کی سیرت پوچھتے ہیں کہ مومنوں کی ماں آپ ہمیں حضور کی سیرت بیان کیجئے۔ تو تابعین کی ایک جماعت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئیں، عرض کیا کہ مومنوں کی ماں ہمیں کوئی حضور کی سیرت تو بیان کریں۔ تو کہا بیٹا تم نے قرآن کبھی نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور چلتا پھرتا قرآن ہی تو تھے، جو قرآن نے کہہ دیا آمنہ کے لال نے کر کے دکھا دیا۔ بلکہ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے سینے میں حضور کے دیدار کی تڑپ ہو لیکن دیدار نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ قرآن کے اوراق کا دیدار کرنا ایسے ہی ہے جیسے رخ بددہا کا دیدار کر لیا، اس لیے کہ جو قرآن نے کہا ہے آمنہ کے لال نے وہ کر کے دکھا دیا ہے۔ تو قرآن یہ ایسی تھیوری ہے جس کا عملی نمونہ آمنہ کے لال ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ تعلیمات ہیں جو آمنہ کے لال کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا آقا کریم صلی والسلام کی سیرت حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے پوچھتے ہیں۔ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں میری اور آپ کی سیرت کا آغاز 2-3 سال کے بعد ہوتا ہے۔ 3 سال قبل تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو کھا بھی نہیں سکتے، ہاں ہمارے والدین ہمیں کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم پی نہیں سکتے، ماں پلا رہی ہوتی ہے۔ ہم پہن نہیں سکتے، ماں پہنا رہی ہوتی ہے۔ ہم تو اپنا جب وہ اپنی غلاظت بھی دھو نہیں سکتے، ماں ہمارا گند بھی دھو رہی ہوتی ہے اور ہماری زندگی کی دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے۔
اللہ اکبر۔ ہم تو 2-3 سال قبل یعنی جو ابتدائی ہوتے ہیں، ہم تو اپنی بیماری بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کیا بیماری ہے۔ ہاں ہم تو صرف رو سکتے ہیں، لیکن جب بچہ روتا ہے تو ماں ساری ساری رات بیدار رہتی ہے۔ باپ ہے کبھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہے، کبھی کوئی سیرپ لے کر کے آتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ کوئی ایک پڑیا بچے کے منہ میں رکھتا ہے، لیکن بچہ ہے کہ وہ خاموش نہیں ہوتا۔ اس کی سیسکیاں، اس کی چیخیں، اس کی آہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وہ صرف اس وقت خاموش ہوتا ہے جب اس کی ماں مسکرا کے اس کو اللہ اپنے میٹھے لہجے میں کہتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا چین آ جاتا ہے، اس لیے کہ ماں کی مسکراہٹ میں بھی اولاد کے لیے چین رکھا گیا ہے، اولاد کے لیے اطمینان رکھا گیا ہے۔ آقا کریم صلی والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی امی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا، خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، منا، عرفات، مزدلفہ کی وادیوں میں اپنی ماں کو سخت گرمی کے موسم میں کندھوں پہ اٹھا کے لے کے پھرتا رہا، کیا میں نے اپنی امی کا حق ادا کر دیا؟ تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا میاں تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے کہ ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، اور ماں کے لہجے کے اندر اتنی مٹھاس رکھی گئی ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں اگر سارے زمانے کا شہد بھی نچوڑ لیا جائے تو شاید اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوگی جتنی مٹھاس کے ماں کے لہجے میں رکھی گئی ہے، جب وہ اوے پپو کہہ کے اوے مٹھو کہہ کے بلاتی ہے۔ یہ اسٹیٹ سیکرٹری کیا کچھ کہتے ہیں اور کتنی القابات اور کتنی جو ہے وہ گردانے پڑھتے ہیں، تو انسان کو وہ لطف نہیں آتا جو ماں کے اوے لڈو کہنے سے لطف آتا ہے، جو ماں کے اوے پتر کہنے سے جو لطف آتا ہے۔ وہ کیا کہا تھا خورشید گیلانی نے کہ 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر کھانا کھانے میں وہ لطف نہیں آتا جو چولہے پہ بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں کی پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں جو لطف آتا ہے، وہ تو 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر تو ماں کے سینے کے اندر اتنا پیار اور اتنی محبت رکھی گئی ہے کہ جب وہ مسکراتی ہے تو بچے کو تھوڑا سا چین آ جاتا ہے، لیکن اس کی سسکیاں پھر اسی انداز کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو میری اور آپ کی سیرت کا آغاز 3-4 سال کے بعد ہوتا ہے، لیکن میاں یہ میری بات ہے، یہ آپ کی بات ہے، آمنہ کے لال کی بات یہ نہیں ہے۔ حضور نے ادھر عالم گیتی میں قدم رکھا، ادھر میرے آقا کی سیرت کا آغاز ہو گیا۔ تو اماں جی فرماتی ہیں آقا کریم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور اپنے مبارک ہاتھوں کے بل زمین پہ تشریف فرما ہوئے، اور حضور کا پہلا عمل یہ تھا کہ حضور نے اپنی پیشانی سجدے میں جھکا دی۔ لوگ اس وقت کوئی سورج کو خدا مان کے بیٹھا تھا، کوئی چاند کی پوجا پاٹ کر رہا تھا، کوئی آگ کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی ستاروں کے آگے اپنی پیشانی کو خاک آلود کر رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہا یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہیں، اور اس کو سجدہ کرتے ہیں جس نے تم سب کو پیدا کیا، اور مجھ محمد کو بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے حضور سب سے پہلا کام حضور کا یہ ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ اور آقا کریم اسلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو حضور کے آخری لفظ یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس وقت بھی حضور اپنی امت کو نماز کی تاکید جو ہے وہ کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو سب سے پہلا عمل حضور کا سجدہ ہے، اور پھر سجدوں کی محبت حضور کے اندر اس قدر تھی کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کی صرف 3 چیزیں تو پسند ہیں، ایک منکوحہ بیوی، دوسری خوشبو، اور تیسرا فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں رکھی گئی ہے۔ آقا کریم جب کسی غزوہ سے کسی جنگ سے واپس پلٹتے، جسم مبارک بشریت کا تقاضا تھک جاتا تو حضرت بلال کو فرمانا چاہتے بلال ذرا اذان پڑھو، تو یوں نہیں کہتے تھے اذن یا بلال، بلکہ کیا فرماتے ارہنا یا بلال بالصلاۃ، بلال ذرا اذان پڑھو نا، ہم نماز پڑھ کے اپنے جسم کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو نماز یہ بندہ مومن کے جسم کی راحت ہے۔ اگر آپ میں سے کئی ذمہ دار ہوں گے، کئی جانوروں کا کام کرتے ہوں گے، کئی محنت مزدوری کرتے ہوں گے، اگر آپ سارا دن تھک جائیں اور شام کے وقت آپ کا جسم تھکاوٹ سے چور ہو جائے، اگر آپ عشاء کی نماز مسجد میں جا کے با جماعت ادا کر لیں، آپ کی ساری تھکاوٹ نہ اتر جائے تو اس فقیر کو پکڑ لینا، اس لیے کہ نماز اللہ نے بندہ مومن کی راحت بنائی ہے۔ اس کے ذریعے
جسم کو بھی چین ملتا ہے، روح کو بھی قرار ملتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی محبت، نماز کا پیار اور نماز کی الفت اپنے اندر اس انداز کے ساتھ ڈالی کہ وہ اثرات حضور کی آل میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، حضور کے اصحاب میں بھی نظر آتے ہیں، بلکہ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے۔ دیکھیں جو سکھ ہوتا ہے، سکھ کی ایک پہچان ہے، وہ خاص قسم کی پگڑی باندھتا ہے اور اس کا انداز گفتگو بھی اپنا ہوتا ہے۔ یہاں کیا اگر وہ آپ اس کو ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بھی دیکھیں تو آپ دور سے دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ سکھ ہے، کیونکہ اس کی وضاحت ایسی ہوتی ہے۔ ہندو کی اپنی پہچان ہے، وہ گلے میں زناد، ماتھے پہ وہ خاص قسم کا نشان، تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے۔ اور انگریز کی اپنی پہچان ہے، مونچھیں داڑھی ختم، پینٹ کوٹ ٹائی، دور سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انگریز ہے۔ تو جب سکھ کی اپنی پہچان ہے، ہندو کی اپنی پہچان ہے اور انگریز کی اپنی پہچان ہے، تو ظاہر ہے محمد عربی کے غلاموں کی بھی تو کوئی پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضور کے غلاموں کی پہچان کیا ہے؟ علماء تشریف رکھتے ہیں، میں تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والا ایک عام انسان ہوں۔ پڑھیے قرآن، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا اس امت کی پہچان یہ ہے کہ جب دور سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سجدوں کی چمک بتاتی ہے کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اس امت کی پہچان، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا آقا کل قیامت کے دن وہاں تو اربوں کھربوں امتیں ہوں گی، مخلوقات ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا کریم فرمایا میری امت کی پہچان تو بالکل آسان ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو ان کے جو وضو کے اعضاء ہوں گے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، دور سے جب تم دیکھو گے تو ان کے وضو کے اعضاء کی چمک بتائے گی کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ تو یہ چمک کیا ہے؟ یہ سجدوں کی چمک ہے، یہ نور سجدوں کا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے یہ جو محراب پڑ جاتا ہے یہاں پہ، سمجھ لیجئے گا اس سے وہ محراب مراد نہیں ہے، وہ جو یہاں پہ پڑ جاتا ہے نا ایک کالا سا نشان، وہ بھی بسا اوقات سجدوں سے پڑ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہاں وہ نشان مراد نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو پھر یوں کہا جاتا سیماہم فی جبہتہم، ان کی پیشانی پہ سجدے کا نشان نہیں، فرمایا سیماہم فی وجوہہم، کہا ان کی پہچان، ان کی علامت ان کے چہروں میں، صرف پیشانی پہ نہیں، ان کے چہروں پہ سجدوں کی چمک ہوتی ہے، اور ہر ایک کو یہ چمک نظر بھی نہیں آتی، آنکھ والے کو نظر آتی ہے۔ تو اس امت کی پہچان سجدوں کی چمک بتائی گئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت اپنی آل کو سکھائی، یہ پیار اپنی آل کو سکھایا۔ اللہ اکبر، اگر میں یہ بات نہ کروں تو میری بات بالکل مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کا نام آتا ہے تو آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں، اور جب وہ آتی تھیں تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمیں تو یوں لگتا تھا حضور تشریف لا رہے ہیں، جب وہ بولتی تھیں تو لگتا تھا حضور بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دی شان دا سنگھار فاطمہ، ولیاں دی بوسا گئے چوکھٹ بطول دی، نبیاں دے شہنشاہ دی غم خار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ۔ سارا دن گھر کا کام کاج جاری رہتا ہے، جب مولا علی سے شادی ہو گئی، آقا کریم اسلام نے کر دی، چکی پیس کے مہمانوں کے لیے جو ہے وہ آٹا بنایا جاتا ہے۔ آج کل تو ماؤں بہنوں کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اب تو الیکٹرانک چکیاں آ گئیں، پیسا ہوا آٹا گھر میں آ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کی شہزادی چکی پیس کے آٹا بناتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اس گھر کے اندر مہمانوں کی تو لین لگی رہتی تھی، تو مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، حسنین کریمین کی تربیت کی جاتی ہے، مولا علی کی خدمت میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں آنے دیتی، سارا دن گھر کا کام کاج جاری رہتا ہے، لیکن جب شام کا وقت ہوتا ہے تو کیا بستر لگ جاتا ہے، ٹی وی کا بٹن آن کر دی جاتا ہے؟ نہیں، علماء سے پوچھیں، مصلی بچ جاتا ہے، اور نبی کی شہزادی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے کپڑے نہیں صاف رہتے، بچوں کا معاملہ ہے،
میاں یہاں حسنین کریمین بھی موجود ہیں اور مہمانوں کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے، مولا علی کی خدمت بھی کی جا رہی ہے، لیکن پھر رات میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور پھر عبادت کیسی ہے کہ اللہ کی یہ پاک باز بندی جب سجدے میں سر رکھتی ہے، سردیوں کی لمبی رات ختم ہو جاتی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، اور مالک کی ذوق بندگی دیکھیں کیا ہے، عرض کرتی ہیں مالک تیری ذاتیں کتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی میں ایک سجدہ کرتی ہوں تیری رات بیت جاتی ہے، مالک کو ایسی لمبی رات بھی بنا دے تیری فاطمہ سیر ہو کے تجھے ایک سجدہ تو کر سکے۔ تو یہ محبت حضور نے ان کے دل میں ڈالی تھی، اور پھر انہوں نے دیکھے کیسے حسنین کریمین کو قرآن کی لوریاں دے دے کر ان کی تربیت کی، اور جب اس تربیت کے اثرات دیکھنے کو آئے تو تیروں اور تلواروں کی برسات میں بھی حسین ابن علی سجدہ قضا نہیں ہونے دیتے، اور قرآن کی لوری دے کر جب ان کی تربیت کی گئی تو جب ان کا سر نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ گیا تو حسین ابن علی کی تلاوت نوک نیزہ پہ بھی قضا نہیں ہوتی، وہاں بھی تلاوت جاری رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی تربیت تھی جو حضرت سیدہ نے کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ آج جب مولا علی کا نام آتا ہے، آج جب سیدہ کا نام آتا ہے، حسنین کریمین کا نام آتا ہے، ہمارے دل وہ باغ باغ ہو جاتے ہیں، چونکہ ذکر ہی ایسا پر نور ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ اپنی محبت یہاں تک نہ رکھنا بلکہ ان کے کردار تک اس محبت کو پہنچانا۔ آئیے ذرا ایک اور روایت سن لیجئے۔ آقا کریم اسلام کے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے کرم کیا ہوا تھا کہ سحری کے وقت یہ حضور کی نوکری کرتے تھے۔ کیا؟ حضور کو مسواک پیش کرتے، پانی کے لیے لوٹا پیش کرتے، اور پانی حضور وضو فرماتے، اور پھر مصلی بچھاتے۔ تو یہ ان کی خدمت تھی، یہ حضور کا کرم تھا جو حضور نے ان کو دی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن انہوں نے حضور کو وضو کروایا، حضور جب مصلی پہ چڑھے نا تو آقا کریم فرمایا سال ربیعہ، ربیعہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، امریکہ سے مانگ لیں کوئی بات نہیں، IMF کے آگے جھولی پھیلا لیں کوئی بات نہیں، لیکن نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، اور نبی خود کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ اور اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر، محبوب قیامت تک منگتے تیری چوکھٹ پہ آتے رہیں گے، تو نے کسی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے بھی حق ادا کر دیا، جو آیا اس کی جھولیاں ہی بھری ہیں، کبھی کسی کو جھڑکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ اب اگر میں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں، مجھے کوئی کہے کہ مانگو میاں کیا مانگنا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ایک مولانا کی یہی آرزو ہو سکتی ہے کہ جناب زمین کا کوئی قطعہ مل جائے، وہاں کے کوئی اوپر کوئی مدرسہ قائم کر لیں، کوئی بچے پڑھیں، کوئی قرآن ہو، کوئی حدیث کی بات ہو۔ چونکہ ایک مولانا صاحب کی تو آرزو یہی ہوتی ہے، مجھ جیسے فقیر کی آرزو بھی یقیناً یہی ہوگی۔ آپ سے کوئی پوچھے جناب آپ کیا چاہتے ہیں، تو یقیناً جس طرح لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی کہے گا جناب یہاں جو قریب شہر ہے اس کے ہاں کوئی اچھی سوسائٹی ہے تو اس میں کوئی اچھا پلاٹ مل جائے، کوئی اچھی رہائش مل جائے، اچھی سواری مل جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے۔ ہماری آج کل کی مشکلات بھی ہیں نا، یہ بڑے مسائل ہیں، تو یہاں تک ہماری دوڑ ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے دینے والے کا انداز دیکھیں اور پھر مانگنے والے کا مزاج بھی دیکھیں۔ جب حضور فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگنا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مرافقتک فی الجنہ، آقا یہاں تو آپ نے کرم کیا ہوا ہے، مجھے اپنی نوکری پہ رکھا ہوا ہے، اگر کرم ہو جائے کل قیامت کے دن جب آپ جنت کے سب سے اونچے درجے پہ جائیں گے تو اس نوکر پہ کرم کیجئے گا، نوکری کے لیے جنت میں بھی ساتھ ہی رکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا آوا غیر ذالکا، یہ تو ہو گیا اور بھی کچھ مانگ لو، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ، خیرات دے کے کہتے ہیں میرے منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ۔ کہا یہ ہو گیا اور بھی کچھ مانگ لو۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور اگر جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل گیا تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا کریم فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کہا جنت میں اگر میرا ساتھ چاہتے ہو، جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرنا ہوگا۔ جی آقا ارشاد فرمائیں
فرمایا پھر کثرت سے سجدے کیا کرو، اس پیشانی کو اللہ کے حضور جھکایا کرو۔ نماز پنجگانہ میں سے کوئی ایک نماز قضا نہیں ہونی چاہیے اور سجدوں کی روشنی تمہاری پیشانی میں ہو۔ فرمایا کثرت سے سجدے کرنا میرے غلام تیرا کام ہے، جنت میں اپنے ساتھ لے جانا مجھ محمد کا کام ہے۔ تو یہاں بھی حضور نے جنت میں اپنے ساتھ سجدوں کو مشروط کیا، اور ہم اگر محفل میلاد منانے کے بعد ہی فجر کی نماز چھوڑ دیں تو آپ مجھے بتائیں پھر جنت میں حضور کی رفاقت کیسے ملے گی؟ اگر ہم ایک خاص اہم موقع ہوتا ہے ہمارا شادی کا، جو اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے، اگر شادی والے دن پوری براتی نماز چھوڑ دے اور شادی کا ہم کارڈ چھپوائیں تو وہاں پہ یہ بھی لکھیں کہ اتنے بجے کھانا ہوگا، اتنے بجے برات کا استقبال ہوگا، اتنے بجے نکاح ہوگا، اور نماز کی کسی کو پرواہ ہی نہ ہو، وہاں جناب کھانے بھی ہو رہے ہوں، وہاں جناب سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن جب زور کی اذان کا وقت ہو، زور کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، اور حضور کے یہ سارے عاشقان مصطفیٰ وہاں اپنی شادی میں لگے رہیں اور نماز قضا ہو جائے، تو میرے بھائی یہ محبت کا دعویٰ زبانی جمع خرچ ہے، محبت عمل مانگتی ہے۔ محبت کا جب دعویٰ کیا ہے تو اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ حضور نے واضح کر دیا کہ میرے ساتھ میرے ذکر پہ بھی آؤ، میرے ذکر کی مجالس کا انعقاد کرو، یہ محبت کی پہچان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 750 سے زائد مرتبہ مختلف صیغہ جات کے ساتھ جس نماز کا حکم دیا گیا ہے، اگر اس کی پابندی کریں گے تو عشق رسول کی تکمیل نصیب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا محافل کی مجالس ہوں، عرس کی محفل ہو، اور شادی بیاہ عقیقے ولیمے کی مجالس ہوں، تو جب ہم باقی سارے کام طے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کو بھی بیچ میں طے کرنا چاہیے کہ ہم نے نماز بھی اس کے اندر ادا کرنی ہے، تو پھر جو ہے وہ آمنہ کے لال بھی خوش ہو جائیں گے، عرش کا رب جو ہے وہ بھی ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ تو نماز آقا کریم اسلام کا یہ پہلا عمل، حضور کی سیرت کا یہ جمال کہ آقا کریم اسلام نے نماز ادا کی۔ آئیے ایک بات بس آخری، حضور کی سیرت جیسے میں نے کہا کہ بچپن سے ہی اس کا آغاز ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی وہ خواتین جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کے گھر میں اداسیاں تھیں، ان کے گھر میں فاقے تھے، بھوک تھی، پریشانیاں تھیں، لیکن جیسے ہی حضور نے ان کو سینے سے لگایا نا تو میرے آقا نے ان کے ککھوں کی کلی کو عرش معلیٰ بنا دی۔ اچھا بس مختصر، آقا کریم اسلام کو جب اٹھایا نا، چھاتی سے لگایا، ایک جانب سے چھاتی پیش کی، حضور نے دودھ نوش جاں کر لیا، جب دوسری جانب پیش کی تو حضور نے دودھ ترک کر دیا۔ اب شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آقا کریم السلام نے دودھ کیوں ترک کیا؟ حالانکہ اس عمر میں تو بچے کو کوئی لوہے کی چیز بھی پکڑائیں تو وہ منہ میں ڈالتا ہے، لیکن حضور نے دودھ ترک کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اب بس اس بات پہ ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، میں وہ نہیں چاہتا کہ آپ جناب واہ واہ کریں، آپ جو ہے وہ میرا خطاب اتنا لچھے دار ہو کہ جناب میرے جانے کے بعد آپ کہیں جناب کیا خطاب تھا، کیا علی نسب گفتگو تھی، میرا یہ ٹوٹا پھوٹا لہجہ، میری یہ سادی سادی باتیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اس انداز کے ساتھ اتر جائیں کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو نمازی بھی بن جائیں، اور یہ جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں اس کا نور بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ آقا کریم السلام نے دودھ کیوں ترک کیا؟ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے اور میری مائیں بہنیں توجہ کریں گی، دودھ اس لیے ترک کیا، حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، چونکہ حضور کا کہ جو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ ہیں، ان کا چھوٹا بچہ جو کہ دودھ پیتا بچہ تھا، جو روتا رہتا تھا یہاں آنے سے قبل، چونکہ اس کا حق بھی یہیں پہ وابستہ تھا، تو آقا کریم اسلام نے ایک جانب سے دودھ پیا اور دوسری جانب سے دودھ چھوڑ کر اپنے بھائی کا حق اس تک پہنچایا، اور پہنچا کر اعلان کر دیا، لوگوں میں کسی کا حق کھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے آتے ہی اپنی پیدائش کے وقت ہی آقا کریم علیہ السلام نے عدل و انصاف کا درس دیا، حقدار کا حق اس تک پہنچایا۔ آپ مجھے بتائیں جس محبوب کا بچپن اتنا پر نور ہے، اس کی جوانی کتنی نور و نگہت سے شمار ہوگی، اس کی جوانی کے اندر کس قدر روشنی ہوگی۔ اور اللہ اکبر، آج میں کہتا ہوں میں حضور کا عاشق ہوں، آج میں کہتا ہوں میں حضور سے محبت کرتا ہوں،
اور اگر میں اپنے مکان کی بنیاد رکھتے ہوئے اپنے پڑوسی کی ہی ایک بلش دبا لوں تو میرے عشق کا دعویٰ زبانی جمع خرچ ہے۔ حضور نے تو آتے ہی حقدار کا حق اس کو دیا، اور میں اپنے پڑوسی کا ہی حق کھا رہا ہوں۔ میں تو جو ہے وہ اپنے بھائیوں کا بھی حق کھا جاؤں اور میں پھر بھی عاشق رسول رہوں، میں اپنی بہنوں کا بھی حق کھا جاؤں اور ڈکار مار لوں، اس کے بعد حج بھی کراؤں، اس کے بعد عمرہ بھی کراؤں، حاجی صاحب بھی بن جاؤں، اور جناب معاشرے کے اندر میرا نام بھی ہو، لیکن حق میں نے بھائیوں، چھوٹے بھائیوں کا کھایا ہو، بہنوں کا کھایا ہو، تو یاد رکھیے مدینے والا محبوب کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ مدینے والا محبوب تو تب راضی ہوگا کہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے حقدار کا حق اس تک پہنچایا تھا، لہٰذا کوئی نعرے بہت زیادہ نہیں بھی لگاتا، لیکن حقدار کا حق اس کو دیتا ہے تو مدینے والا محبوب محمد بھی خوش ہوتا ہے، عرش کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آج ہماری پستی کا سبب کیا ہے؟ آج ہماری گراوٹ کی وجہ کیا ہے؟ آج خون کے دل آنسو روتا ہے جب ہم فلسطین کی کیفیات دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ذبح کیا گیا، خواتین کی عصمت ریزی کر کے ان کو شہید کیا گیا، ماؤں کے سامنے بم بلاسٹ کیے گئے، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کے ہسپتال اڑا دیے گئے، پانی بند کر دیا گیا، خوراک بند کر دی گئی، بچے پیدا ہوتے ہی شہید ہو رہے ہیں، اور جناب بزرگوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک 11,000 محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے، بیت المقدس میں پیدا ہونے والے نبیوں کی اولاد کو کاٹ دیا گیا۔ 56-57 اسلامی ملک اور 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے اور ان کے جو حکمران وہ جو ہے وہ یورپ کے ایجنٹ ہیں، اور ان کے جو وہ سر پہ جون تک نہیں رینگی۔ آج اگر بیت المقدس کی جو وہ بے حرمتی کی گئی، وہاں کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ بے حسی کی چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں، اور ہم بے بس ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو کیا وجہ ہے؟ یہ امت تو اللہ کے حبیب کی امت ہے، کیا کٹنے کے لیے صرف یہی ہے؟ کیا دکھ اور غم برداشت کرنے کے لیے یہی ہے؟ کیا لوگوں کی جگ ہسائی بننا یہ امت کا ہی مقدر ہے؟ کیا یہ بچے اس امت کے کٹنے چاہیے جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میاں اس کو تلاش کرو، سبب کیا ہے؟ اس کو تلاش کرو۔ سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے رخ موڑا ہے اور صاحب قرآن محمد کے کردار سے رخ موڑا ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارا کوئی عمل بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے، اور ہم وہ کیا کسی نے کہا تھا، الہی جب میں کہتا ہوں میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ، تو اپنا نام اعمال دیکھ۔ تو آج یہ سوچنا ہوگا کہ آج ہم اس جگہ پہ کیوں کھڑے ہیں۔ ہم نے واپس پھر پلٹ کے اسی جانب آنا ہے کہ جس جانب سے حضرت سیدنا بلال حبشی کو عروج ملا تھا، جس جانب سے صہیب رومی کو عروج ملا تھا، ابو بکر و عمر اوج ثریا تک پہنچے، عثمان و علی وہ سدرہ تک پہنچے، تو یہ مقام ان کو جس وجہ سے ملا وہ حضور کا کردار اختیار کرنے کی وجہ سے ملا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آؤ اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، آؤ اپنے نبی کی سیرت کو اختیار کرو۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے زندگی ڈراموں والی عورتوں سے نہیں سیکھنی، فلمی ایکٹروں سے نہیں سیکھنی، اور سوشل میڈیا پہ جو یہ فنونی قسم کے لطیفے سنانے والی جو عورتیں ہیں، ہماری ماؤں بہنوں نے زندگی ان سے نہیں سیکھنی، سیدہ فاطمہ الزہرا سے سیکھنی۔ ہمارے بچوں نے زندگی ٹک ٹاکر سے نہیں سیکھنی، ہمارے بچوں نے زندگی ٹی وی، فلموں اور ڈراموں سے نہیں سیکھنی، بلکہ ہمارے بچوں نے زندگی حسنین کریمین سے سیکھنی ہے، اور ہم سب نے زندگی اپنے نبی کے نقوش پا سے سیکھنی ہے۔ پھر دیکھیں کیسے حسن پیدا ہوتا ہے، کیسے جمال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اثر کی شرینی ڈال دے، اور مجھے آپ سب کو توفیق عمل دیتے ہوئے ہمیں اس امت کو کھویا ہوا وقار، کھوئی ہوئی عزتیں، کھویا ہوا مقام دوبارہ عطا کر دے۔ میں اپنے شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، اس پٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اپنے آقا کی دہلیز پہ بھی ہم نے چولی پھیلانی ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے،
उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो निकला था बड़ी शान के साथ वतन से, आज परदेश में वो गरीबुल गुरबा है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु मुझे आपको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची वफादारी अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महफिल जारी रहेगी। मैं चूँकि सुबह के मामूलात होते हैं और लंबा सफ़र भी करना है, इसलिए मैं दस्त आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।